اور رسول اللہ کے ارہاس بھی ہیں، معجزات بھی ہیں۔ ارہاس کا معنی اعلان نبوت سے پہلے اور معجزات کا معنی اعلان نبوت کے بعد۔ ارہاس میں رسول پاک کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، سینہ مبارک سے دل اقدس کو نکال کے دھویا گیا ہے۔ 2 مرتبہ اعلان نبوت کے بعد، 2 مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے۔ جو پہلے 2 مرتبہ شق صدر ہے وہ ارہاسات میں ہے، اور اگلے 2 جو ہے یہ معجزات میں۔ پہلا 2.5 سال کی عمر میں دل اقدس کو نکال کر دھویا گیا تھا، جب حضرت رسول پاک علیہ السلام اپنے بھائی عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن حلیمہ سعدیہ ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں، بیٹھے، اور اس بھائی نے آ کر عبداللہ نے اپنی اماں حضرت حلیمہ کو بتایا، اماں وہ میرا رضائی بھائی جو ہے اس کو چند بندوں نے لٹا دیا ہے، لٹانے کے بعد اس کے سینے کو پھاڑا ہے، امی آؤ۔ حضرت اماں حلیمہ دوڑتی گئی، آنن فانن پہنچی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ رسول اللہ قدر پریشان، جیسے بچپن کی فطرت قدر پریشان تھے، تو انہیں سینے سے لگایا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے بات بتا دی، یوں ہوا، تو انہیں سینے سے یوں بٹن جو اس زمانے کے تھے کھول کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حیران ہو گئی اماں حلیمہ کہ کیا ہو گیا، بچے نے آج تک جھوٹ نہیں بولا اور ابھی یہ کہہ رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہے، اور ادھر کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں رسول پاک کو لے کر آئی تھی اماں آمنہ کے پاس کہ آپ اپنی امانت سنبھال لیں، کہیں ہم سے کچھ اوپر نیچے کا معاملہ نہ ہو۔ لیکن وہ زمانہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اماں آمنہ نے کہا احسان پورا کرو، اب تو وبا پھیلی ہے، اس بچے کو اور بھی لے جاؤ۔ 4 سال حضور یہاں رہے ہیں۔ جس جگہ یہ معجزہ ہوا ہے نا سمندری کے دوستو، یہ ارہاس ہوا ہے جس درخت کے نیچے، جس علاقے میں، اس جگہ کا نام ہے وادی بنو سعد۔ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں کبھی وہاں جاؤں، بڑی خواہش تھی، میں نہیں جا سکا کیونکہ ادھر حجاج کو، عمرے والوں کو تو پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے نا، وہ جگہ ہی ایسی ہے، بالکل علاقہ ممنوع ہے، نو انٹری ہے وہاں بندے کی۔ اللہ سے مانگ کے اللہ رب العزت نے ایک ویزا عطا کیا جسے زیارہ حکومیہ کہتے ہیں، اس ویزے کی بنیاد پہ ادھر جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، گزرنے کے لیے فیملی چاہیے، رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا۔ میں مکہ مکرمہ میں میری جو تیسری ساس ہے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارا سفر کرایا، ہم بطور فیملی وہاں گئے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھا ہے اور اس کا دیدار کیا، میں نے تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے یہاں بتائے ہیں، اس وادیوں میں، اس پہاڑوں پر، اس سنگریزوں پر، ان مکانات پر، ان نشانات پر جہاں رسول پاک کے 4 سال کا بچپنا گزرا۔ یہ طائف سے 70 کلومیٹر سامنے وادی شفا کو کراس کر کے آپ آگے چلیں گے، 70 کلومیٹر، پھر برلب سڑک، آپ وہاں جائیے۔ میں وہاں گیا، رب کریم نے بڑا فضل فرمایا، اس گھر میں جس کو حضرت اماں حلیمہ کا گھر کہتے ہیں، وہاں ایک کنواں اس کے ساتھ ہوتا تھا، جس کنویں سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ پانی بھرا جاتا تھا، پھر بکریوں کو پلایا جاتا تھا، پھر وہ پانی خود استعمال کرتے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، وہ کنواں آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ ہاں اس کی منڈھیریں پکی کر دی گئی ہیں، واٹر پمپ لگا دیا گیا ہے، باقی معاملات اور ہیں، لیکن وہ اوریجنل شکل میں ہے، تھوڑی بہت اس کی ترمیم کے ساتھ، اضافے کے ساتھ، تھوڑی تعمیر کنسٹرکشن کے ساتھ وہ وہاں موجود ہے۔ اور وہ مکانات اگرچہ اب ان کی چھتیں نہیں ہیں لیکن ان کے دیواریں ضرور ہیں، تو ان کی وہ حالت جس میں رسول پاک رہے ہیں وہ دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا، جنہیں اپنے ضبط کے بندھن کو بڑا کنٹرول کیا۔ ہم 4 گھنٹے وہاں روتے گزرے، وہاں کی کیفیت بیان سے باہر ہے، یہ الفاظ میں نہیں بتا سکتا، یہ فیلنگز ہے، یہ احساس ہے۔ آپ ایک نظر دیکھیں گے نا کہ وہ پہاڑ ہے جن پر میرے نبی کی براہ راست نظر پڑی تھی، یار وہ گئے ہیں جس گھر میں بچپنا رسول اللہ کا 4 سال رہا ہے۔ اماں حلیمہ، حضرت حارث حضور پاک کے رضائی والد، عبداللہ ان کا بیٹا، انیسہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی بہن، شیمہ رسول اللہ کی بہن، جو دونوں رضائی بہنیں ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول کی اماں جان یعنی اماں حلیمہ کے نے دودھ پیا۔ اور وہ منظر، اور مشکات میں ایک روایت آتی ہے، حضرت شیمہ فرماتی ہے، شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے، یہ رسول اللہ کی دودھ والی بہن ہے،
अल्लाहुम्मा अब्किना फीना मुहम्मदा, कहती है जब मैं झूला झुलाती थी ना अपने भाई का तो मैं लोरी देती थी कि अल्लाह इसे कुछ न कहना, हमारे लिए इसे बाकी रख, हमारे लिए इसे बाकी रख। इस शीमा की रसूलुल्लाह से मुलाकात है। अभी मोहल्ला बयान कर रहे थे ना कि कमरी वाले ने बाहर से आई हुई बच्ची को चादर दी है, उनमें ये शीमा का वाकया भी मौजूद है। इसने सहाबा कराम को हवाजन की जंग में कहा था कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं, और अपने बेटे पाक से जाकर पूछ ले कि छोटी उम्र में उन्होंने मुझे यहाँ दंदी लगाई तो निशानात आज तक मौजूद, आज तक मौजूद। इनके लिए चादर बिछी थी, इनके अल्लाह पाक ने कलमा नसीब फरमाया है। मेरे लिए तफसील है, मैं बात कर रहा हूं कि इस जगह ये रसूलुल्लाह के साथ ये चीजें जाहिर हुई हैं, इसे इरहास कहते हैं। और यहां एक बात मजीद भी कहूं, उलमा सेहत ने लिखा है कि मोहल्ले की बकरियां एक चरागाह में चरने जाती हैं, अम्मा हलीमा की भी जाती, शाम को जब वापस आती तो अम्मा हलीमा की बकरियों से जो दूध निकलता ना वो बाकियों की बकरियां मिलाकर भी वो दूध नहीं देती। तो मोहल्ले वालों ने अपने चराने वालों से गिला किया कि तुम किस चरागाह में अपनी बकरियों को चराते हो, वहां ले जाओ ना जहां हलीमा की बकरियां जाती हैं। तो बच्चियां कहती थी अल्लाह की कसम हम भी वहां लेकर जाते हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि इस घर में कौन आ चुका है। ये रसूलुल्लाह के इरहास है। कहते हैं एक बार एक बिल्कुल मरीज सा बंदा आप अलैहिस्सलाम का हाथ बचपने में उसके जो कटोरा नुमा बर्तन था जो पानी पिया तो उसमें चला गया, तो वो हाथ लगा हुआ पानी उसने पिया तो वो चीचक की बीमारी से सेहतयाब हो गया। तो कहते उस दिन से तो लाइन बंध गई कि जिसको बीमारी होती है कहती इसे अपने इस प्यारे बच्चे से कहे इसमें हाथ डाले हम पानी पिएंगे हमें शिफा मिले। ये रहा साथ है रसूल पाक